پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں ایک ملکہ اور رحم دل بادشاہ کی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کی 2 ملکہ تھیں۔ چھوٹی ملکہ اس کی بہت رحم دل تھی اور اس کے 3 بچے تھے، جبکہ بڑی ملکہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ بادشاہ چھوٹی ملکہ اور بچوں سے بہت پیار کرتا، جس کی وجہ سے بڑی ملکہ چھوٹی ملکہ سے بہت حسد کرتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی سوکن یعنی چھوٹی ملکہ کو اور اس کے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ایک سازش تیار کی، جس کے لیے محل کے ایک ملازم کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ایک دن جب تینوں بچے باغ میں کھیل رہے تھے تو بالکل اسی وقت وہاں ان کے سوا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ملازم بچوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، آؤ میں تمہیں پورے باغ کی سیر کراتا ہوں۔ بچے بہت خوش ہوئے اور ملازم کے ساتھ چل دیے۔ وہ بچوں کو باغ میں ایک دوسرے کونے میں لے گیا جو کہ محل سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہاں جا کر نوکر نے پہلے ایک بہت بڑا سا گڑھا کھودا، اور جب بچے اس گڑھے کے پاس پہنچے تو ملازم نے تینوں کو اس میں دھکا دیا اور اسے مٹی سے بھر دیا۔ بچوں کو زندہ دفنانے کے بعد محل میں واپس آ کر اپنے کوارٹر میں اپنا حلیہ ٹھیک کیا، اور 1 گھنٹے بعد بادشاہ کی رہائش پر چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں، جبکہ چھوٹی ملکہ اس صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کو بمشکل ان کے کمرے میں پہنچایا۔ اس سے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے اور وہ بادشاہ سمیت جو بھی سامنے آ جاتا اسے مارنے لگتی اور اس کے پیچھے بھاگنے لگتی۔ پھر ایک دن اس نے بڑی ملکہ پر چھری سے حملہ کر دیا۔ ملازموں نے بڑی مشکل سے اسے قابو کر کے بڑی ملکہ کی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ ملکہ کو محل سے باہر نکال کر کہیں دور چھوڑائیں۔ وہ دن بھر شہر کی گلیوں میں گھومتی پھرتی، اور جب بچے اس کے پیچھے پتھر لے کر دوڑتے تو وہ ان کے آگے آگے بھاگتی۔ رات کو وہ کسی مکان کے چبوترے پر جا کر سو جاتی۔ ایک دن باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے اسے آخری حصے میں جا پہنچی، اور وہاں اس نے عجیب و غریب پودا دیکھا جس پر 3 بہت ہی خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے۔ یہ سن کر وزیر دوڑ پڑا اور دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس گیا اور پوری بات اسے سنا دی۔ بادشاہ اس کے ساتھ باغ میں آیا اور تینوں پھول اسے بہت پیارے لگے۔ اس نے اس قبل کے پھول پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے، تو اس نے سوچا ہاتھ بڑھا کر انہیں توڑا جائے۔ ان پھولوں میں سے آواز آئی، ہم اونچے ہوتے جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے، بڑی ملکہ آئیں گی تو ہم ان کے پاس جائیں گے۔ بادشاہ نے وزیر کو ملکہ کو بلانے کے لیے بولا، اور وزیر محل میں گیا اور ملکہ کے پاس جا کر اسے ساری بات بتائی اور اسے بادشاہ کے حکم کے بارے میں بھی بتایا۔ بڑی ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں کہ پھولوں نے اسے بلایا ہے۔ جب بڑی ملکہ پھولوں کے پاس گئی اور انہیں پکڑنے لگیں تو پھولوں میں سے پھر آواز آئی، ہم اونچے ہوتے جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے، چھوٹی ملکہ آئیں گی تو ہم ان کے ہاتھ میں آئیں گے۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا کیونکہ چھوٹی ملکہ کو محل سے وہ نکال چکا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ملازمین کو بھیجا اور کہا کہ ملکہ کو ڈھونڈیں۔ جلد ہی انہیں چھوٹی ملکہ مل گئی۔ جب اسے باغ میں لایا گیا تو جیسے ہی چھوٹی ملکہ نے پھولوں کو ہاتھ لگایا وہ بچوں میں تبدیل ہو گئے، اور چھوٹی ملکہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ بادشاہ نے جب بچوں سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ملازم یہاں لایا تھا اور گڑھے میں زندہ دفن کر کے چلا گیا۔ اس وقت یہاں سے ایک پری گزر رہی تھی۔ اس پری نے ہمیں پھول بنا دیا اور کہا جب وزیر یہاں سے گزرے گا تو تم اسے یہ کہنا۔ یہ سن کر بادشاہ نے ملازم کو بلایا اور اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ یہ سب بڑی ملکہ نے کرنے کو کہا تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑی ملکہ اور ملازم کو اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، لیکن چھوٹی ملکہ نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے روک دیا اور بڑی ملکہ کو معاف کر دیا، اور بادشاہ نے بھی انہیں معاف کر دیا، اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ فینٹیسٹیکل جرنیز ود آمنہ۔